اللہ پاک سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ مختصر یہی کہوں گی کہ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کے دو ہی قرینے ہوتے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے محبت کی جائے، اس کے ہر بات کا احترام کیا جائے، اس کا ہر حکم بجا لایا جائے۔ وفا دوسرا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، اور جہاں وفا آ جائے وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ادب کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب سے محبت ہو گئی، اور وفا کرنا سیکھ لو تو سمجھو رب ہی مل گیا۔ وہ رب نہیں دیکھتا کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ آ جاؤ، تم چل کر آ رہے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ مجھے کیا سروکار کون ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو، کیسے ہو، کس نسل سے ہو، کس رنگ سے ہو، کس عمر کس رتبے سے ہو، میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبہ سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو یا شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آئے ہو یا شکوے میں آئے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ منہ نہیں پھیرتا، وہ نہیں کہتا کہ جاؤ، تم نے میری نافرمانی کی، تمہارا اور میرا تعلق ختم۔ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو، آ جاؤ، مانگو مجھ سے، مانگو مجھ سے ایک بار، سچے دل سے مانگو، مانگو تو صحیح سچے دل سے، میری ہو کر تو دیکھو، یہ زمانہ تمہارا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ سب کا اللہ ہے، میں اس سے بہت مانگتی ہوں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کہ یا اللہ بس یہ والی خواہش پوری کر دے، اس کے بعد اور کوئی خواہش نہیں کروں گی اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ اور پھر جب وہ ذات وہ خواہش پوری کر دیتی ہے، اس کے بعد نئی خواہش دل میں گھر کرتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ کی ذات میری ان تمام خواہشوں کو ایک ایک کر کے ایسا پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے۔ صبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ ان تمام صبر کا صلہ ایسے پہنچا دیتے ہیں، اور میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ او ہاں، یہ تو میں نے مانگا تھا اللہ سے، اور دیکھو کیسے اللہ نے اتنی جلدی سن لی، کیسے جس چیز دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ سے زیادہ قریب ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میری سنتا ہے۔ اللہ کے قریب، ان سب سے زیادہ قریب تو وہ ہوتا ہے جن کے آنسو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تو سب کو پیار کرتے ہیں، اور اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اس کا کن سب کے لیے ہے، اس کے ساتھ سب کا رشتہ الگ سا ہے۔ کہیں امیدوں کا رشتہ ہے تو کہیں دعاؤں کا، اور کہیں آنسوؤں کا، لیکن ان سب کے بدلے اس کا کن سب کے لیے ایک سا ہے، تو تم مایوس نہ ہو، وہ سب کا اللہ ہے۔ نماز اور اللہ کا پیار۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔